وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئے لوگو، سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ رہیں، کیونکہ آج موضوع بین الاقوامی سطح کا موضوع ہے، 57 اسلامی ممالک سے ریلیونٹ موضوع، یعنی مواخات مدینہ اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال۔ بات یہ ناظرین، ہجرت مدینہ منورہ کے بعد سب سے اہم مسائل مدینہ منورہ کا دفاع اور مہاجرین کی آباد کاری تھے۔ دفاعی سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بہت سے اقدامات کیے، ان میں سے ایک اہم قدم امت مسلمہ کی وحدت اور یکجہتی بھی تھا، جس کی ابتدا مدینہ پاک میں انصار اور مہاجرین کی مواخات سے ہوئی۔ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے توجہ رہے ناظرین، آپ کی ناظرین، کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 ویژنری اصول نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں۔ پہلی بات باقاعدہ منصوبہ بندی یعنی پلاننگ، دوسری بات ترجیحات کا تعین یعنی پریورٹیز، اور تیسری بات حصول مقاصد یعنی گولز کی اچیومنٹ کے لیے عملی جد و جہد۔ مواخات کا عمل بھی کائنات کی سب سے عظیم ترین ویژنری لیڈر کی منصوبہ بندی کا اعلیٰ ترین حصہ تھا ناظرین، اور ہجرت کے بعد ترجیحات میں سر فہرست یعنی ٹاپ پریورٹیز میں تھا مہاجرین کا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ قربان کر کے ہجرت کرنا اسلام کی تاریخ کا اہم ترین اور سنہرا ترین موڑ تھا ناظرین۔ یاد رہے کہ ہجرت سے قبل مدینہ منورہ خانہ جنگی کا شکار تھا۔ شہر مدینہ جو کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی آبادیوں کا مجموعہ تھا، یہودی مدینہ پاک کی معیشت پر سودی کاروبار کے ذریعے مکمل طور پہ ڈومینیٹ کرتے تھے۔ اوس و خزرج یہودیوں کے مقروض تھے، ان پر مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ تھے، جیسے آج پوری دنیا کی معیشت پر یہودی اپنے خاص مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے مکمل طور پہ قابض ہے۔ ذرا ریلیونسی دیکھیے گا ناظرین، اور ہم مسلمان ان پر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے معاذ اللہ مجھے کہنے دیجئے سوری ٹو سے زر خرید غلام بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ انقلاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے برپا کر دیا تھا کہ انصار اور مہاجرین جو 2 مختلف تہذیبیں تھیں، جو عادات اور اطوار میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، ان دونوں تہذیبوں کو ایک گریٹر کاز کے لیے ایک کلمے کی لڑی میں ایسا پرو دیا کہ وہ ایک دوسرے کے حامی بن گئے، ایک دوسرے کے ہم پلہ بن گئے، ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کے مکمل طور پہ محافظ بن گئے، ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ غرض فرد سے لے کر معیشت تک، معیشت سے لے کر معاشرت تک، معاشرت سے لے کر تہذیب و تمدن و کلچر تک، اور وہاں سے لے کر نظریے کے تحفظ تک، اور نظریے کے تحفظ سے لے کے سرحدوں کی محافظت تک، اور سرحدوں کی محافظت سے لے کر دشمنوں کے خلاف سفارہ ہونے تک، اور حدود اللہ کی حفاظت سے لے کر ناموس رسالت کی محافظت
تک ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کی صورت ایسا مضبوط انقلاب برپا کر دیا کہ جس نے نظریے کو اور ریاست کو مکمل طور پر مقدم رکھا، باقی ہر تعلق ثانوی قرار دے دیا گیا۔ یعنی اخوت اسلامی کے رشتے کی موجودگی میں رنگ و نسل، زبان، قومیت اور علاقوں کی بنیاد پر بننے والے باقی تمام رشتوں کی حیثیت کو ثانوی بلکہ ختم کر دیا گیا کہ اول ہم مسلمان ہیں، پھر ہماری کوئی اور پہچان ہے۔ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس باہمی تعلق کو کہیں بھائی کہہ کر بیان کیا تو کہیں اسے جسم واحد قرار دیا اور کہیں اسے مضبوط دیوار کی مانند قرار دیا جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ملت اسلامیہ بنا کر اپنائیت کا وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ جس کی مثال چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ یعنی یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے تھے، یہ دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی کیا کرتے تھے، یہ جیتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے اور مرتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے۔ یعنی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کی اساس عقیدہ توحید تھی، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک کلمے پر تھی۔ اس بھائی چارے کے دروازے ناظرین بلا امتیاز رنگ و نسل ہر انسان کے لیے کھلے تھے، جس کا جی چاہے جس وقت جی چاہے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دل کے یقین کے ساتھ زبان سے کہے اور اس برادری کے اندر شامل ہو جائے۔ اس میں شامل ہونے سے پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کس قبیلے کے ہو، کس ملک کے باشندے ہو، تمہاری برادری کیا ہے، تمہاری مالی حیثیت کیا ہے، تمہاری کلاس کیا ہے، تمہارا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ سب امتیازات مصنوعی ہیں، انسانیت کی عزت و شرف کی قبا کو تار تار کر دینے والے ہیں ناظرین۔ لہٰذا اسلام نے ان تمام باتوں کو ختم کر کے مواخات کی لڑی میں پرو کے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو جنم دے دیا۔ مگر بدقسمتی سے ناظرین آج رونا اسی بات کا تو ہے صاحب، اسی بات کا تو ہے کہ ہم اصل سے ہٹ گئے ہیں، مکمل طور پر بٹ گئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم 57 اسلامی ممالک تو ہیں مگر منقسم ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں کہ جس لڑی میں سرکار نے ہمیں پرویا تھا۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں اور میرے دائیں جانب ہی ملک کے معروف شناخہ جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ چاروں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، کمال موضوع ہے صاحب آج تو، اور اس موضوع کی میرا خیال ہے اس دور سے زیادہ شاید ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پہلے مواخات مدینہ کا جو پس منظر، مقاصد خاص طور پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، تاریخ انسانیت میں مواخات مدینہ کی صورت میں جو بھائی چارہ قائم کیا گیا اس کی مثال نہ کبھی پیش ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہو سکے گی۔ مواخات مدینہ اپنی ذات میں کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کا ایک بھرپور اور پر مغز ایجنڈا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے لیڈرز اور آج کی مسلم امہ کے جو زعماء ہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں اور اس کو فالو کریں۔ آپ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں مہاجرین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت انس بن مالک کے گھر میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے ان کے معاشی اور ان کے جو رہن سہن کے حوالے سے اور ان کی مدینہ میں جو سوشل سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ان کا وجود قائم رکھنے کے لیے ایک
نظام دیا جس کو ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں. ٹھیک. آپ نے انصار کو میزبان بنایا, مہاجرین کو ان کا مہمان اور بھائی بنا دیا. واہ. قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ واہ. والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. سبحان اللہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جان کے ساتھ جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی, یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یعنی جنہوں نے ہجرت کی اور جو ان کے میزبان بنے اور مہاجرین, بس ہم سادہ لفظوں میں یہ بھائی ہیں. واہ. اب انصار نے جو ان کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کیا, قرآن نے اس کو بھی ایک خوبصورت جملے میں سمویا. وہ کیا؟ وہ اس طرح ہے کہ قرآن کہتا ہے یحبون من ہاجر الیہم, جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے یہ کھلے دل اور فراخ دلی سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی فراخ دلی کو انڈورس کر رہا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کے دل میں مہاجرین کے لیے کوئی حسد بھی نہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ. کھلے دل سے ان کی خدمت کرتے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی, آج کی دنیا میں جو نیشنلزم کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جو کسی اور قوم سے, کسی اور ملک سے ہماری قوم میں آیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, لہٰذا پاسپورٹس کی قید ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اگرچہ کلمہ ہی پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کو دل میں جگہ نہیں دی جا رہی. بالکل ٹھیک. اس کو اجنبی بنا کر, یہ ہمارے ملک سے نہیں, یہ تصور اسلام کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. مواخات مدینہ یہی تو بتا رہا ہے کہ نیشنلزم کا تصور اسلام میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام میں امت واحدہ کا تصور ہے. کلمے نے سب کے دلوں کو ایک کر دیا ہے. واہ سبحان اللہ. اب وہ مدینے کے انصار ہیں تو مکہ سے آنے والے مہاجرین کو, جن میں حبشہ سے بلال حبشی بھی ہیں, روم کے سہیب بھی ہیں, فارس کے سلمان فارسی بھی بعد میں آئے ہیں. کیا کہنے, تو سب کو انہوں نے انصار نے وہی محبتیں دی ہیں جو اپنے اہل مدینہ کو دیتے تھے. یعنی بنیادی طور پہ اسلام نے مواخات مدینہ کے ذریعے بتایا کہ اسلام میں نیشنلزم کا تصور نہیں ہے, محمدازم کا تصور ہے. محمدازم کا. اچھا اب میں مختصر سے 2-3 جملوں میں بتا دوں کہ اس کے مقاصد کیا تھے. بتائیے. دیکھیں جنید بھائی, ایک بات انڈرسٹوڈ ہے, اگر جیب میں پیسے اور پیٹ میں روٹی نہ ہو تو رات سے صبح تک کا نقشہ بدل جاتا ہے. بالکل بدل جاتا ہے صاحب. سوسائٹی کے پیٹرول جو ہے 150 روپے سے لے کے 210 ہو جاتا ہے. بڑی سادی سی بات ہے. سوسائٹی میں امن قائم نہیں رکھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب جب مہاجرین تشریف لائے تو مدینہ شریف کی, جیسا کہ آپ نے بتایا, تجارت پر قبضہ یہودیوں کا تھا. مارکیٹ میں ان کا ہولڈ تھا. بالکل ڈومینیٹ کرتے. اچھا, انصار زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے. بالکل ایسا. جو کاروبار میں تھے وہ بھی ایک حد تک تھے. اب معیشت پر کنٹرول یہودیوں کا ہے. ایک طرف عبداللہ بن ابی مدینے میں اپنا اقتدار چاہتا ہے, بادشاہ بننا چاہتا. اب ایسی صورتحال میں مہاجرین کو وہاں قبول کیا جانا بڑا مشکل تھا. بالکل ٹھیک. مہاجرین کا مسئلہ معاشی بھی تھا, سکونت کا بھی تھا, پھر ان مدینہ شریف میں مسلمانوں کے لیے سیاسی استحکام, اقتصادی استحکام, یہ سارے مسائل تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں, آپ سے بڑا مدبر پیدا ہی کوئی نہیں. ارے سر, ان سے بڑا آپ سے بڑھ کر دور اندیش کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے انتہائی حسن فکر سے صحابہ اکرام میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا ایک نظام قائم کیا, جس سے مہاجرین انصار کے کاروبار میں معاون بنے. ٹھیک ہے. ان کی معاونت سے اور ان کی فراخ دلی سے اب معیشت کو اتنا استحکام ملا. کل تک جن یہودیوں کا مار پیٹ پر ہولڈ تھا, اب وہ سارے کا سارا ہولڈ مسلمانوں کا ہو گیا. گویا کہ ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, یہاں مواخات مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے تصور پیش کر دیا, اگر آپ
مسلم امہ کا استحکام اور غلبہ چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے ہاں معاشی طور پر استحکام اور ہولڈ ہونا ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار بننے سے ہی ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور ظاہر ہے اگر انٹرنیشنل سین پہ ہم بات کرتے ہیں تو صورتحال یہی ہے کہ تمہارے مسائل تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے مسائل ہمارے ساتھ۔ نیشنلزم اتنا غالب آ گیا کہ وہ جو آپ کی بنیادی روٹس تھیں اب اس سے مکمل طور پہ ڈیویٹ کر گئے۔ اچھا، اب اگر آپ مہاجرین کی اور انصار کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ مہاجر اپنا سب کچھ لٹا کر آئے، انصار وہاں پر ویل آف تھے، سرکار علیہ السلام نے مواخات فرمائی، پھر ان میں جو آپ نے پیمانہ بنایا وہ بڑا کمال ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک تو آپ تعداد بتائیے اور کن کے درمیان مواخات ہوئی، وہ اسٹیٹس جو ہے وہ برابر کیسے کیا گیا، اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں، چند مثالیں ذرا بتائیے۔ جی جنید صاحب بہت شکریہ، قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کی حکمت پہ اور پس منظر پہ روشنی ڈالی ہے۔ جنید صاحب آپ دیکھیں اگر مواخات کو، تو جب آپ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی اس نوزائیدہ ریاست کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے آپ نے جو اقدامات فرمائے ان میں 3 سر فہرست اقدامات تھے۔ سب سے پہلا جو سٹیپ تھا وہ لوگوں کی تربیت تھا۔ فائن، اب دیکھیں آپ قباء پہنچے، وہاں اپنی مسجد قائم فرمائی، اور مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی قائم فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی مسجد نبوی جو تھی وہ بنیادی طور پہ کلچرل، ریلیجیس، ایجوکیشنل سینٹر تھا، ٹھیک، جہاں پہ لوگوں کو ہر طرح کی تربیت ٹھیک کی جاتی تھی ان کی، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کی تربیت نہیں کریں گے وہ آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کے سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا جو سٹیپ تھا وہ معاشی استحکام تھا، مواخات تھا، اور تیسرا سٹیپ سیاسی استحکام تھا جس پہ آ کے ٹریٹی آف مدینہ ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب آپ مواخات کو دیکھتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے اشارت فرمایا حضرت انس بن مالک کے گھر مواخات ہوا، وہ ابتدائی تھا، بعد میں بھی جیسے جیسے صحابہ آتے رہے ہجرت کر کے تو آپ مواخات فرماتے رہے مختلف انصار کے ساتھ ان کو۔ اچھا، تعداد ویسے ٹوٹیلٹی میں کچھ ملتی ہے تقریباً مختلف مورخین نے لکھا ہے، لیکن مورخین نے مختلف لکھے، لیکن 130 تک تعداد ملتی ہے کہ 130 مہاجرین کی مواخات قائم کی گئی 130 انصار کے ساتھ۔ اور اچھا اب آپ اس میں دیکھیں جو مواخات قائم کی گئی، اس طرح 260 افراد ہوئے تقریباً۔ اچھا تقریباً۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو مواخات قائم کی گئی اس میں معاشی مقاصد بھی تھے، اس میں اقتصادی کے ساتھ ساتھ تعلیمی مقاصد بھی تھے، سماجی مقاصد بھی تھے، یعنی یہ سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنا مقصود تھا۔ اچھا اب یہ جو سوسائٹی کو اپ لفٹ کیا جا رہا تھا یہ صرف معاشی لحاظ سے نہیں تھا، اس کے اندر جو جس کو آپ کہتے ہیں ایک طرح کی سوشل انجینئرنگ کا پروسیس چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھ جیسے غلاموں کی مواخات کی گئی تو حضرت صہیب تھے، حضرت بلال تھے، ان کو حضرت سالم تھے، ان کی مواخات ان انصار کے ساتھ کی گئی جو معاشی طور پہ اور سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے بڑے بلند تر مرتبے پہ تھے۔ اچھا اب وہ جو نفسیات تھی پیچھے لے کے وہ آئے تھے اس کا ازالہ ہوا، اس کا خاتمہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر قربانیاں آپ دیکھیں انصار کی، اچھا جن جن کے ساتھ بھی مواخات ہوئی مختلف صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی، یا ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، جب سارے صحابہ کی انصار کی مہاجرین کے ساتھ مواخات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب صحابہ کا مہاجرین کا انصار کے ساتھ کر دیا، میرا بھائی نہیں بنایا۔ واہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں۔ واہ۔ اب اس میں بڑا لطیف نقطہ جنید صاحب یہ ہے، اب دیکھیں کہ مواخات تو قائم ہو رہی تھی مہاجرین اور انصار کے درمیان، جی سیدنا علی مرتضیٰ تو مہاجرین میں سے تھے، بالکل ٹھیک، تو انصار میں سے کون تھا آپ کے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ واہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان بھی تھے ہاں اور مہمان بھی تھے، مہمان بھی تھے۔ واہ واہ، یہ جامعیت ہے۔ کیا کہنا، آپ مہاجرین کے سرپرست بھی تھے اور انصار کے بھی، کیا کہنا، سبحان یعنی آپ نے اپنے آپ کو بھائی بنا کے یا سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنے ساتھ مواخات قائم کر کے گویا آپ نے انصار پہ یہ شفقت فرما دی کہ آپ نے اپنے آپ کو انصار کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کیا۔ اچھا بلکہ بعد میں دیکھیے نا بنو نجار کا قبیلہ جو ہے اس کی نقابت پھر سرکار علیہ السلام نے اپنے پاس رکھی، رکھی بالکل۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جو صاحب جو قربانیاں ہیں اتنی غیر معمولی ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ صحابہ کرام نے، میں ایک صرف مثال عرض کروں گا کہ انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے باغ اور نخلستان ہیں، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ آدھے صحابہ کو دے دیں، مہاجرین کو دے دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو کاشت نہیں کر سکتے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاشت آپ ہی کریں، ان کا حصہ صرف پیداوار میں سے دیں۔ صحیح۔ تو انصار اس پہ راضی ہو گئے، مطلب ہے اپنی ساری جائیدادیں، اپنے سارے سرمائے، اپنی ساری کمائیاں انہوں نے اس مواخات کے اصول کے تحت آپ سے اس پہ آگے جا کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بڑا ڈیٹیل ایک موضوع ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں انصار نے پیش کی ہیں وہ تو ظاہر ہے ایسی سنہری مثالیں ہیں کہ جس کی تاریخ میں مثالیں نہیں ملتی۔ آپ یہ بتائیے ذرا مفتی صاحب کہ مواخات مدینہ کی اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں یہ سب دیکھنے والے کہ اس کی مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اہمیت کیا ہے،
اور موجودہ دور میں اس کو ہم کیسے اس کو ریلیونٹ کر سکتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم واحد کی طرح، بالکل ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں جو کفر کے بارے میں فرمایا کفر ملت واحدہ، ملت واحدہ میں سینکڑوں ہزاروں افراد ہیں، سب کی سوچ اپنی ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ مومن سارے مل کے ایک جسم کی طرح ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مواخات سے سب کی سوچ، فکر اور ارادے بھی اسلام نے ایک کر دیے، کوئی نیگیٹو نہیں سوچتا۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اسلام نے کہا 3 دن سے زیادہ تم میزبان نہیں بن سکتے، وہ 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں بن سکتے، کیوں؟ اس کا مزاج اور ہے۔ تو اسلام نے مہاجر اور انصار کو ہمیشہ کے لیے بھائی بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا صبر و استقلال کتنا، بالکل ٹھیک۔ مزاج مختلف ہونے کے باوجود صبر اور استقلال کی جو اہمیت بیان کی اس میں، وہ بڑی بے مثال تھی۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اسلام کی عزت و شان بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ یہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کی جڑیں بنیادیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ واہ۔ تو اس مذہب کے لیے سیاسی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی استحکام کے لیے یہ ضروری تھا کہ ساری قوم ایک ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملت واحد میں بنا دیا اور فرمایا کہ یہ ایک ملت ہے۔ اور پھر کتنا ان دونوں نے ایک کے ساتھ اثار کیا۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مہاجرین مدینہ جو ہیں وہ کاروبار کرتے تھے اور انصار مدینہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنا ایسا ایک اثر و رسوخ مارکیٹ میں رکھا، بتایا کہ مدینہ میں جو آئے وہ معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و وقار کو بلند کرنے کے لیے 1 سال کے اندر ہی سارے چھا گئے۔ یہ 1 سال کے ٹینیور ہے جس میں مسلمانوں کے وہ تمام احباب جنہوں نے کاروبار کیا اور مارکیٹوں میں گئے، سیدنا صدیق اکبر نے کارخانہ لگایا کپڑے کا، عمر بن خطاب نے کاروبار کیا، صرف ایک سپورٹ چاہیے تھی، اس سپورٹ کو لے کر تمام صحابہ کرام جو مارکیٹوں میں گئے انہوں نے اپنے پاؤں جمائے اور مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے معاش کو مضبوط کیا۔ سر یہ دیکھیں کتنی آپ نے کمال بات کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں سب سے پہلے GHQ کو فارم کیا، یعنی ایک مسلم امہ کا جنرل ہیڈ کوارٹر جسے آپ مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کو فارم کیا۔ وہاں بیٹھ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پالیسیز کو جو ہے وہ وضع کیا، اور آپ دیکھیے اس کا جو اگلا اسٹیپ ہے مواخات مدینہ ہے، دین اس کے بعد معیشت کو مضبوط کرنا، معاشرت کو مضبوط کرنا، سیاست کو مضبوط کرنا، اور پھر عسکری حوالے سے مضبوط کرنا۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجئے، یہ بیسیکلی اسٹریٹجی پلان جو تھا سرکار کا، یہ کیا تھا؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دفاع کے لیے مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا، اور اس کے ساتھ جو مدینہ کے دوسرے قبائل سے آپ نے معاہدہ کیا کہ جب کوئی باہر سے ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے جواب دیں گے، یہ مشرکین کے ہاتھ باندھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بنیاد مواخات مدینہ ہی بنی، مواخات مدینہ، کیونکہ پہلے اپنے آپ کو اسٹریٹن کیا سرکار، بالکل، پہلے اپنی حیثیت بتائی، پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ اب ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، اور جب کوئی باہر سے آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے جواب دیں۔ درست۔ یہ مسلمانوں کے خون کی بقا کے لیے، اس کا مطلب ہے جنید بھائی یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ مسلمانوں کے خون کی بقا کے لیے کافروں سے معاہدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو پاکستان میں معاہدے ہوئے وہ خون بہانے کے لیے ہوئے، اسلام نے جو معاہدے کیے وہ خون بچانے کے لیے کیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدے سارے۔ بالکل ٹھیک ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، مواخات مدینہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے آج جو موجودہ صورتحال ہے امت مسلمہ کی، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ کچھ باتیں میں بھی انشاءاللہ وقفے کے بات کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ لوٹ کے جب گفتگو کا آغاز کریں گے تو وہ جو جذبہ ایثار و قربانی ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان، خاص طور پر انصاریوں کا مہاجرین کے لیے، آج مسلم امہ میں وہ جذبہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم علی و سیدتنا فاطمہ و سیدت علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا وبارک وسلم اللهم صل على
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مواخات مدینہ اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال. میں بھی ایک بات سوچ رہا تھا صاحب, اور ابتدا میں نے کچھ اشارے دیے تھے کہ یہودی اس وقت مدینہ منورہ کی اکانومی پہ مکمل طور پہ ڈومینیٹ کرتے تھے ناظرین, آپ کو پتہ ہے, اور وہ جس طرح سے چاہتے تھے اس اکانومی کو اپنے مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے موڑ دیا کرتے تھے. آج 1450 برس کے بعد بھی آپ کو سن کے حیرت ہو جانی چاہیے کہ 70% پوری دنیا کا اس وقت ریونیو کی جو کنٹرول ان کمان ہے ناظرین وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. افسوس اس بات پر ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مواخات مدینہ ایک بنیاد تھی, سرکار علیہ السلام نے ایک بنیادی سٹون رکھا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ہم معاون و مددگار بن جائیں. 57 اسلامی ممالک ہیں, لیکن مجھے بتائیے کوئی ایک اسلامک بینک ایسا ہے جسے ہم IMF یا پھر ورلڈ بینک کے لیول کا کہیں کہ اگر کوئی مسلم کنٹری جو ہے وہ کہیں اگر خدا نخواستہ معاشی طور پہ جو ڈگمگا رہی ہو تو اسے فوراً وہ سہارا دے دے؟ کوئی نہیں. ہم غلام معذرت کے ساتھ تسلیم کر لیجئے اس بات کو, ابن غلام ابن غلام ابن غلام بن گئے, بلکہ یوں کہیے کہ زرخرید غلام بن گئے. ہماری نگاہیں IMF کی طرف ورلڈ بینک کی طرف ہوتی ہیں, ہمارا اپنا نیکسس کچھ نہیں ہے صاحب, کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا معیشت کی بنیاد پہ ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں. میرے سرکار نے سب سے پہلے مواخات کر کے معیشت کو مضبوط کیا, پھر عسکری حوالے سے اپنے اقدامات مضبوط کیے. یہ اسٹریٹجی تھی جس کو اپنانا آج بھی ناظرین ہمیں چاہیے, کیونکہ اگر ہم آج نہیں اپنائیں گے تو ہمارے قصے بھی پھر قصوں میں نہیں ہوں گے. مفتی صاحب ذرا بتائیے, بڑا ایک واضح فارمولا سرکار نے دیا. مواخات مدینہ کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان جو جذبہ محبت, جو اشارہ قربانی کا ایک لیول دیکھنے کو ملتا ہے, وہ ایک سٹون تھا جو سرکار نے جس کی بنیاد رکھ دی. آج ہم نے فراموش کر دیا ان ساری باتوں کو. پہلے تو وہ بتائیے وہ محبت اور جذبہ کیا تھا, وہ اشارہ قربانی کیا تھی انصار کی طرف سے, اور اس کا کمپیریزن آج سے کیجیے. وہ جذبہ محبت بے پناہ عشق رسول تھا. آہا, حضور نے جو حکم دے دیا آنکھ بند کر, اپنا سر جھکا دیا اور اپنا سب کچھ پیش کر دیا. عرض کی کہ حضور آپ حکم دے تو ہم پانی میں چھلانگ لگا دیتے, بالکل ایسا, سمندر میں, یہ تک نہیں پوچھیں گے کیوں. واہ, یہ جو جذبہ محبت ہے نا, مواخات مدینہ میں انصار کے رول کی بنیادی وجہ, اس کی روح, اس کا کرکس یہی ہے. دیکھیے جی, حضور نے حکم دیا, انہوں نے اپنی جائیدادیں پیش کر دی, بالکل ایسا, اپنے مکانات تقسیم کر, بالکل ایسا ہے. مواخات مدینہ مسلمانوں کے لیے بے پناہ ایثار, احساس, رواداری, بردباری اور دل اور سینہ اور ہر شے کھول کر پیش کرنے کا نام ہے. واہ, آج اس کی ضرورت ہے. ایک بات جو آپ نے کی ہے اور بڑی فی زمانہ اس بات کی بہت زیادہ مناسبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کا معیشت پر کنٹرول توڑا. سر یہی تو بات ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی یہودی ساری معیشت پر قابض چھائے ہوئے ہیں. تو کیا مسلم امہ کے زعماء میں کبھی اس بارے میں سوچا کہ یہ ان کا کنٹرول کیسے توڑا جا سکتا؟ قطع کلام کی معذرت, چونکہ مثال آ گئی ہے پاکستان کی, اس وقت ضبو حالی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 22 ارب ڈالرز کے ریزرورز آپ کے جو ہیں اب آ کے 9 ارب ڈالرز پہ کھڑے ہو گئے. آپ سنگل ڈیجٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے. خدا نخواستہ خاکم بدین کہ میرے پاکستان کو کچھ ہو. کوئی ایک مجھے بتائیے مسلم ورلڈ میں کوئی ایک کنٹری ہے جو پاکستان کو سہارا دینے کو تیار ہو؟ آپ کو IMF کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں. یہی تو مواخات مدینہ بتا رہی ہے کہ غیر کے پاس نہ جانا. اب سوال یہ ہے, مواخات مدینہ تمام اسلامی ممالک کے سکولز میں, یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس کے اثرات کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس پر عملی اقدامات کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک وجہ ہے جو غیر مسلمز کی طرف سے صدیوں سے ہمارے اوپر, ان کا ایک ایجنڈا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. بالکل ٹھیک, ان کو آپس میں لڑاؤ, ان پر حکومت کرو. ایک تو ہمیں سمجھنا ہوگا آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنید بھائی, آج بھی اگر کوئی کوشش کرے امت مسلمہ میں اس حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ ہم مواخات کی طرف آئیں, تازہ کر دیں عہد نبوی کے اس مواخات مدینہ کے منظر کو, تو اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج کوشش کریں گے تو کل ہی اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے یار, چلو نہ ہونے سے کوشش کرنا تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی تو اٹھے
اور اٹھ کر اس شعور کی بیداری کے لیے کوئی لیڈنگ رول ادا کرے. کسی بھی ملک کا کوئی بھی مذہبی لیڈر ہے, کوئی سیاسی لیڈر ہے, کوئی کوشش تو کرے, ان سے ملے, ان کو خطوط لکھے, میٹنگز کرے, کوشش کرے جس سطح پر وہ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی برکت ہوگی. 10 سال 15 سال بعد 20 سال بعد وہ وقت آئے گا جب ہم مواخات مدینہ کے عملی مظاہر اس دنیا میں پھر دیکھ سکیں گے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں, مسلم ورلڈ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں میں, کہ یہ ماضی بعید میں بھی ہم مطلب ماضی قریب میں بھی ہم یہ بات دیکھتے رہے کہ جس کسی نے بھی مسلم امہ کی نمائندگی کی بات کی, یا جس کسی نے بھی مسلم امہ کے لیے کھڑے ہونے کی بات کی, یا اس کو متحد کرنے کی بات کی, یا ایک فورم پہ لانے کی بات کی, اسے کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت جو سائٹ پہ لگا دیا گیا, سائٹ پر لگا دیا گیا یا قتل کروا دیا گیا. ایسا ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو مجھے مروا دیا جائے گا, بیٹھے نہیں رہنا. پھر تو کوئی بھی اٹھ کر امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی کوشش نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, یہ ساری سازشیں اپنی جگہ ہوں گی, یہ مدینہ منورہ میں بھی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, کیوں یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے, جلا وطن ہونے کے باوجود بھی وہ غزوہ احزاب کی صورت میں آئے. بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوگا, لیکن ہم نے نبوی رول دیکھ کر پلے کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے ان کے جواب میں کیا پالیسیز اختیار فرمائیں, اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی جد و جہد کرنی ہے. نتائج اور کامیابی ناکامی اللہ کے سپرد. اچھا, اس میں جو ایک بڑی اہم ترین یہودیوں کا حوالہ دیا, آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جو مطلب میری اپنی ناقص سی اسٹڈی ہے, میں نے ایک بات دیکھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ظاہر قربان جائیے نگاہ نبوت پر, آپ نے تو آپ تو پلس کو سمجھتے تھے نا, آنے والا وقت کیا بتا رہا ہے آپ کے سامنے بالکل اسکرین واضح تھی. جیسے آج ہم یہ اسکرین سامنے دیکھ رہے ہیں, یہ مانیٹرز دیکھ رہے ہیں, یہ دنیا ایک مانیٹر کی طرح سرکار علیہ السلام کے سامنے واضح تھی, اور سب اسکرال ہو رہا تھا سرکار کے سامنے کہ ہونے والا کیا کیا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو میرے سرکار کے سامنے یہ بھی تھا کہ یہودی قبائل کیا کریں گے. اچھا, جو مواخات مدینہ ہوئی ہے اس کی جو سب سے پہلی زچ ہے یا شکست آپ کا, یہ وہ یہودیوں کو ہی پہنچی سیاسی اور معاشی حوالے سے. اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو کریں, اور موجودہ دور میں اس کی ریلیونسی کیسے بن رہی ہے, ذرا یہ بتائیے. جنید صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پہ اسلام انسانیت کی فلاح کے لیے آیا, یہ چیز ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. آج یہود نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کی معیشت پہ گرفت قائم کی ہوئی تھی, وہ غیر انسانی گرفت تھی. اس کو توڑنا انسانیت کی ضرورت تھی. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم فرمائی تو یہودیوں کی دشمنی میں یہودیوں کو معیشت سے نہیں نکالا, بلکہ انسانیت کے مفاد میں یہودیوں کی گرفت کو. وہ سودی کاروبار کیسے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, جو مدینہ کے مقامی لوگ تھے ان پر ہر لحاظ سے یہودی حاوی تھے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ اہل مدینہ کی زبان عربی تھی, یہودیوں کی زبان عبرانی تھی. اس کے باوجود کہ اہل مدینہ زیادہ تھے, ان کی زبان عربی تھی. شہر مدینہ کے کئی مقامات کے نام عبرانی زبان میں تھے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اب کتنا وہ کلچرلی ڈومینیٹ کر رہے تھے. ایک لمحہ رکیے گا, آبادی یہودیوں کی کم تھی, ٹھیک ہے جی, اہل عرب کی آبادی زیادہ تھی. ایگزیکٹلی 1.5 کروڑ یہودی ہیں پوری دنیا میں. آپ یہ دیکھیے, اب 2.25 ارب مسلمان ہیں, اسی طرح سے ڈومینیٹ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل مدینہ کتنے دبے ہوئے تھے یہودیوں سے. صحیح. طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اب اہل مدینہ جو تھے, انصار جو تھے, ان کو یہ نہیں پتا تھا بزنس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج کی زبان میں کہوں تو ایکسپورٹ کیسے کرنے اپنے پروڈکٹس کو. بالکل ٹھیک. یہود کیا کرتے تھے, فصل کی کٹائی کے وقت ہی خرید لیتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے تھے, ہم نے آپ کی فصل اٹھانی ہے, کیا ریٹ کرنا ہے کیا کرنا انہیں نہیں پتا, وہ اپنے مفادات کے تحت طے کرتے تھے. ٹھیک ہے. سود کا قانون وہاں موجود تھا. ٹھیک ہے. ذخیرہ اندوزی کا قانون موجود تھا. ٹھیک ہے. جتنے مرضی وہ پیسے دیتے, جتنے نہ دیتے, نتیجہ کیا تھا؟ باوجود دن رات کی زراعتی محنت کے جو مدینہ کے لوگ تھے وہ یہود کے مقروض رہتے تھے. جبکہ فصل ان کی ہوتی تھی, محنتیں ان کی ہوتی تھی. وجہ یہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی اس محنت کو وہ کس طرح سے آگے اس کو فائدہ اٹھائیں, معاشی فائدہ اٹھائیں. کارپوریٹ ورلڈ میں آپ دیکھ لیجئے یہی ساری صورتحال. جب مہاجر پہنچے, اب ان کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا, بزنس کا ٹیلنٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کے اندر بزنس کے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ ساری نیگیٹیوٹیز بھی ختم تھی. ربا منع تھا, ذخیرہ اندوزی منع تھی. بالکل ٹھیک.
کسی کی معاشی کمزوری سے فائدہ اٹھانا منع تھا، غلط ریٹ طے کرنا منع تھا. اب یہ ساری چیزیں اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کو سارے باہر کے کانٹیکٹس تھے ان کے پاس، بزنس کانٹیکٹس ان کے پاس تھے، ایکسپورٹ اسٹریٹجیز وہ جانتے تھے. نتیجہ یہ نکلا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو وہ سارے لوگ جو غیر مسلم بھی تھے مدینہ کے، وہ اپنا لین دین یہودیوں کے بجائے مسلمانوں کے پاس کرنے لگے. اچھا، اب ہوتے ہوتے یہودی بالکل اکنامکلی آئسولیٹ ہو گئے. بالکل. اب یہ جو بنیادی ایک مقصد ہوا، اچھا اس کے ساتھ ایجوکیشن نے بڑا اہم رول پلے کیا، کیونکہ یہود تعلیمی لحاظ سے ایڈوانس تھے. مسلمان جب آئے انہوں نے اس کمی کو پورا کیا. میں ایک مثال دوں گا. آپ سے نے حضرت ابو ذر کو فرمایا، ابو ذر تم صدقہ کرو. ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا یہ کرو یہ کرو. انہوں نے کہا میرے پاس یہ نہ ہو. فرمایا یہ کرو. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم کسی سے اچھی طرح بات ہی کر لو، اور اتنا کر لو کسی کو کوئی صنعت سکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو ایک فن سکھا دو، کسی کو کوئی ہنر سکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے. یہ جو تعلیم تھی کہ ایسا علم عام کرو جو علم عملی فائدہ رکھتا ہو زندگی کے اندر. اچھا اس سے کیا ہوا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئیں، کیونکہ مختلف مائنڈ سیٹ اکٹھے ہوئے نا. مہاجرین کا مائنڈ سیٹ اور انصار کا مائنڈ سیٹ اور ان کی جو کریٹیو ایکٹیویٹیز تھیں، ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھیں، جب وہ اکٹھی ہوئیں تو اس سے آٹومیٹیکلی مدینہ کا معاشی ماحول بدل گیا. سر مجھے ایک بات بتائیے، مجھے ایک بات سمجھائیے. میں آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے دنیا بھر کے دیکھنے والے اس وقت ان کے ذہن میں سوال ہوگا کیا وجہ ہے. یہودی اس وقت بھی کم تھے، یہودی آج بھی کم ہے. اس وقت بھی تعداد کم تھی، آج بھی 1.5 کروڑ پوری دنیا میں، یعنی 7.5 پونے 8 ارب کی آبادی میں صرف 1.5 کروڑ یہودی ہیں. اس وقت بھی ڈومینیٹ کرتے تھے معاشی طور پہ، آج بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں معاشی طور پر. اب تو 70% پہ بات پہنچ گئی. اس وقت بھی اکیڈمکس میں، ایجوکیشن میں ان کا اپنا ایک معیار تھا، آج بھی پوری دنیا پہ وہ رول کرتے ہیں. اس وقت بھی ٹیکنالوجی میں وہ آگے تھے، آج بھی ایڈوانسمنٹ ان کے پاس موجود ہے. یعنی دنیا کی ہر ترقی انہی کے پاس سے انٹروڈیوس ہوتی ہے. دیکھیں اس میں کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی اصل پہ کھڑے ہیں، ہم اصل سے بھٹک گئے. اس میں ایک جملے کا اضافہ کر لیں، ہمیشہ ایسا نہیں رہا. اچھا، مسلمانوں کے عروج زوال کو بھی، دور عروج کو بھی تو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. جس وقت مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جب مسلمان دنیا کو راستہ دکھا رہے تھے، معاشی لحاظ سے مسلمان مستحکم تھے، سب کو چھوڑ دے. صرف مغلوں کا دور دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، جب پوری دنیا کی جی ڈی پی سے ہندوستان کا جی ڈی پی زیادہ تھا. ایسا تھا جب انگریز یہاں پہ آئے. یہاں ایک آدمی ان پڑھ نہیں تھا. شیکسپیئر نے جو کتاب لکھی ہندوستان کے اوپر اٹھا کے دیکھیں، بالکل ایسا جو اس نے انڈیا پہ کتاب لکھی، ایک مسلمان، ایک شہری ہندوستان کا اورنگزیب کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں. اس وقت جی ڈی پی، اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری اس لیول کی تھی، ایک تھان کپڑا ایک ماچس کی ڈبی میں آ جاتا. بالکل ایسا. اس کو ختم کر دیا انہوں نے. مانچسٹر کی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے انگریز نے کیا کیا، یہاں کے بنگال کے جتنے کپڑا بنانے والے تھے سب کے انگوٹھے کاٹ دیے. تو کہنے کہ یہ ہسٹری ہے، ہماری تاریخ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. پوری مسلم دنیا جو ہے 1000 سال تک مسلمانوں نے رول کیا دنیا پہ، سائنس کے اندر، علم کے اندر. جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ ہم اپنی اصل پہ کھڑے رہیں. بات وہی ہے سر. جب تک آپ اپنی اصل پہ کھڑے نہیں ہوتے، اپنے مقام کو نہیں دیکھیں. ہمارا آغاز اقرا سے ہوا ہے، ہمارا پہلا لفظ اقرا. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک چیز کی زیادتی کی تلقین کی گئی، رب زدنی علما. کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بات پھر وہی آ گئی کہ یہ سارے ترقی 1000 سال کے بعد وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی انڈلجمنٹ ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی اگر آپ ڈانڈے دیکھیں تو جا کے وہیں ملتے ہیں. انہوں نے اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھا. جنید صاحب مسئلہ یہ ہے، قوموں کی تاریخ میں ہر قوم اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہے اور اس کو اس کا حق حاصل ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہے اپنی بقا کی جنگ لڑیں. جب آپ اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے تو کبھی بھی آپ کو شکست نہیں. یہ ہے امت کی حالت زار کہ آپ نے کیا کیا. یہ ہے امت کی ابتری، یہ ہے امت کی ذوب و حالی. مواخات مدینہ میں میرے آپ کے سرکار نے یہی تو درس دیا تھا کہ اس بھائی چارے کو، اس اخوت کو قائم رکھنا. اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی تھی مسلم امہ کی صورت میں، جس کو ہم نے ٹولوں میں، ملکوں میں اور کاسٹ و کریڈ کے اندر، نیشنلزم کے اندر جو ہے، علاقائیت کے اندر بالکل پرو کے رکھ دیا ہے. ذرا بتائیے یہ جو حالت زار ہے امت کی، اور دوسرا جو مواخات مدینہ کے اسباق ہیں، آج کس حد تک اس کی ضرورت ہے؟ جنید بھائی، ہماری جو حالت ہے نا، مفتی صاحب نے کہا ہم بھائی چارے کو پروان چڑھائیں. کیسے چڑھائیں؟ صحیح بات. ہر آنے والا وقت تو پہلے سے زیادہ برداشت ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے اختلاف کا اصول ضابطہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کے ساتھ مذہبی یا شخصی اختلاف ہوتا تھا تو کوئی گالی نہیں نکالتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب تو بات بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے دے دیتے ہیں. بالکل صحیح.
برداشت ہمارے اندر ختم ہو گئی. اسی وقت کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی نکالیں گے. صحیح. عرض کی حضور ماں باپ کو کیسے نکالیں؟ فرمایا جب کسی کے ماں باپ کو نکالیں گے تو وہ تیرے ماں باپ کو نکالے گا, تو ایسے ہی ہے جیسے خود اپنے ماں باپ کو گالی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس میں دوسری شے ہے کہ جو ہمارے اشرافیہ کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. بالکل صحیح. جب تک وہ اپنے اخراجات اپنے معاملات کو اس سطح پہ نہیں لائیں گے جس سطح پہ مواخات مدینہ کرنے والوں کے تھے, اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی. نہیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے اپنا قربانیاں دے اور اشرافیہ انجوائے کریے ملینز اور ٹریلینز ڈالرز کے اندر جو ہے. تو پھر کیسے بہتری ہو؟ بس یہ بات ہو 2% طبقہ جو ہے اس کے لیے بنا ہے پاکستان. مجھے یہ بتائیے, جو ہم گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں, آج ہمارے یہاں امت کی حالت ازار کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ سیاست ہمارے لیے پہلے ہو گئی ہے, اپنی ذات پہلے ہو گئی ہے, اپنے مقاصد اس کی اچیومنٹ پہلے ہو گئی ہے. ہم نے جو مقصد تھا مواخات مدینہ کا, ایک دوسرے کی داد رسی, اخوت, محبت, بھائی چارگی, اس کو اٹھا کے بالکل فراموش کر دیا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے محبت, اخوت, بھائی چارہ سکھانا تھا وہ آپس میں لڑ پڑے. انہوں نے اپنے مفادات کو آگے کر دیا اور اسلام کو پیچھے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے جانی دشمن ہوں گے لیکن ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ جو ایک جگہ اکٹھے ہونے والے تھے وہ اصل میں ملک کی خدمت کے لیے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو آگے رکھا, ملک کو پیچھے کر دیا. اور شخصی طور پہ بھی ہم اتنے گر چکے ہیں کہ جب ہم نے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے, بھائی چارے کا درس دینا ہوتا ہے, پھر ہم اس کی تصویر فیس بک پہ لگا دیتے, وہ دکھلاوا کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, اس کو بدنام کر دیتے ہیں. پھر ہمارے ہاں کوئی مصیبت میں ہے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم اس کی ویڈیو بنا کے مزہ لیتے ہیں کہ یہ جناب پریشان ہے تو میں اس کی پریشانی کو انجوائے کر رہا ہوں. جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی پریشان ہے تو اس کو 1 روپیہ نہ دیں, بلکہ اس کے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ وہ اپنے معاشی اور معاشرتی معاملات میں خود کفیل ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. بالکل ٹھیک. یہ جو اس وقت سسٹم ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو دے دلا کے 1 روپیہ 2 روپے, اس سے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا. بالکل ٹھیک. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, بھائی چارے کا درس وہ ہے جو عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ربی نے کیا, ابن ربی نے کیا, کہ اپنا گھر پیش کر دیا, اپنے مال کو پیش کیا, مارکیٹ کا راستہ دکھایا, اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کا رشتہ پیش کر دیا, پوری فائنینشلی سپورٹ کی, اور بتایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو کھڑا کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا. اچھا آپ یہ دیکھیے, خود غرضی, بے حسی, اپنی ذات کا لیول اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر آپ من حیث القوم بات کریں تو ہمارے لیے ہماری پریورٹیز کچھ اور ہی ہیں. یہ مواخات مدینہ پہ آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا, آپ یقین مانیے بہت سے لوگوں کو تو یہ موضوع نہیں سمجھ آ رہا ہوگا. وہ اپنی ذات میں اتنے مگن ہوں گے مفتی صاحب, ہماری گاڑی, ہمارا بنگلہ, ہماری جاب, ہمارے سٹیٹس, ہماری شہرت, ہماری عزت, ہمارا کھانا پینا, ہمارا لائف اسٹائل, یہ سب کچھ ہے, اپنے سے باہر نکالنا نہیں چاہتے. اسی بات کو لے جا کے اگر آپ مثال کے طور پر قوموں کی سطح پر لے جائیے, آپ ملکوں کی سطح پر لے جائیے, یہ سارا کچھ کسی کو فکر نہیں ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جی بالکل ایسا. کسی مسلم کنٹری کو فکر نہیں ہے, کسی مسلم کنٹری کو فکر نہیں ہے بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے, کسی کو فکر نہیں ہے شام روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بولے گا تو ان کے ساتھ ان کے حقوق کی حق تلفی ہو جائے گی. ہاں تو حقوق تو مل ہی نہیں رہے ان کو. بالکل صحیح. تو ان کے اوپر تو ظلم و ستم ہو رہا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ مومن یہ جسم واحد کی طرح ہے, اس کے اندر سے ملکوں کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. ملکوں کے کانسیپٹ نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. ناظرین کرام, کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں, اور ایک بات کتاب الشفا کی جانب جانے سے قبل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ موضوعات شاید آپ کو کچھ ایسے لگتے ہوں گے کہ صاحب یہ 1450 برس پہلے کی باتیں ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں یہ 1450 برس پہلے کی باتیں تو ہیں, لیکن یہ زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں, قوموں کی وہ حقیقتیں, خاص طور پہ مسلمانوں کی وہ حقیقتیں ہیں جسے ہم اب بھی سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ بربادی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم جا کے شاید بربادی کی اس گھاٹیوں میں جا کے غرق نہ ہو جائیں, خدا نہ خواستہ, خاک ہم بدین, کہ جس کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. یہی اصل ہے اور اسی بنیاد پہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. کتاب الشفا, رشتوں میں باہمی محبت, رشتوں میں باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے سورہ نساء کی پہلی آیت کثرت کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ رشتوں میں خلوص پیدا ہوگا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، مواخات مدینہ مسلمہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا دل سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثناخواں جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح موجود ہیں، انشاءاللہ کلام پیش کریں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ آؤ آؤ مریضوں آ جاؤ، آؤ مریضوں آ جاؤ، کیونکہ دارو شفا مدینہ ہے، کیونکہ دارو شفا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبز گنبد کی سبز رنگت سے، سبز گنبد کی سبز رنگت سے، نکھرا 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 ہوا مدینہ ہے، نکھرا نکھرا ہوا مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا، دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، بس محمد ہے یا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پہ،